بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم سیکھیں گے کہ مضمون کیسے لکھتے ہیں۔ اس سے پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ مضمون کی کئی اقسام ہیں، کئی طرح کا مضمون ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت پر مضمون کیسے لکھا جاتا ہے، کسی آدمی کے بارے میں باتیں لکھنی ہوں تو وہ کون سی باتیں لکھی جاتی ہیں اور کس ترتیب سے لکھی جاتی ہیں، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مضمون لکھ کے دکھایا۔ آپ آج سیر کے موضوع پر مضمون لکھیں گے۔ آپ نے سیر کی الحمدللہ وادی سون سے کیسر ضلع خوشاب کی، اور سارے طلباء مل کے ٹرپ پر گئے، تو وہاں آپ نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، کتنی جگہیں دیکھیں، کس جگہ پہ کب پہنچے اور کب واپس آئے، کون آپ کے ساتھ تھا، یہ ساری چیزیں آپ ذکر کریں گے۔ لیکن ان کو آپ اگر ترتیب سے لکھیں گے تو اس کے اندر خوبصورتی آ جائے گی، اور ترتیب میں کوئی چیز پھر چھوٹے گی نہیں آپ سے، ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی۔ میں آپ کے سامنے مضمون کے ضروری نکات، ہنٹس یا کہتے ہیں پوائنٹس لکھ کے دے دیتا ہوں، اشارے لکھ کے دے دیتا ہوں، اس کی مدد سے آپ اپنا مضمون مکمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں کہ جتنے میں اشارے لکھوں گا، جتنے پوائنٹس لکھوں گا، اتنے ہی پیراگراف ہوں گے، اتنے ہی اقتباسات ہوں گے، سمجھ آئی؟ یعنی ہر نئی بات کو آپ نئی سطر سے شروع کریں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ مضمون نویسی، مضمون ہے آج ہمارا سیر۔ سب سے پہلے بیٹا سیر میں آپ ذکر کریں گے کہ سیر کا مطلب کیا ہے، سیر کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی سیر کا معنی بتائیں، سیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا پھرنا، عربی زبان کا لفظ ہے چلنا پھرنا۔ تو اللہ نے کہا سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو اور عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ تو ہم سیر کا مطلب لیں گے کہ چلنا پھرنا زمین پر، اور یہ ضروری ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ بندہ ایک ہی جگہ پر رہ کر بور ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ طلباء تو کلاس روم اور ہاسٹل میں رہ کے تھک جاتے ہیں، تو ہم جیسے طلباء کو چلنا پھرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ گھٹن کے ماحول سے، ایک بند ماحول سے نکل کے کھلی جگہ پہ جائے اور اللہ کی نشانیاں دیکھے۔ چنانچہ ہم بھی اس اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے اور کچھ خوشی حاصل کرنے کے لیے سیر کو گئے۔ اس کے اندر آپ یہ لکھیں گے۔ دوسرا پوائنٹ آ جائے گا کہ جب سیر کا فیصلہ ہوا ہے تو فیصلہ کس نے کیا، اور آپ نے فیصلہ سن کر کیا محسوس کیا۔ فیصلہ کنہوں نے کیا، کب کیا، کیا یہ ہر سال فیصلہ ہوتا ہے سیر کا یا اسی بار ہوا؟ اور جیسے ہی آپ کو سیر کی خبر مل گئی تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ خوشی محسوس کی، اچھلنے لگ گئے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ گئے خوشی سے کہ ہم بھی بڑا مزہ لیں گے اور سیر کو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں آپ اس کے اندر درج کریں گے، ٹھیک ہے؟ تیسرا پوائنٹ آ جائے گا کہ آپ نے جب فیصلہ سنا تو تیاری کیسے کی، تیاری کیسے کی اس کی۔ آپ نے اساتذہ کی رہنمائی میں ان کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق کپڑے تیار کیے، جوتے تیار کیے، اور بیگ اور شاپر تیار کیا، سامان باندھنا شروع کر دیا، اور کتنے منٹوں پہلے، گھنٹوں پہلے آپ نے تیاری شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ کرایہ منگوانا شروع کر دیا، کسی نے فون کیا، کوئی خود گیا، کسی نے رو کے اپنے امی ابو سے پیسے منگوائے، ٹھیک ہے؟ اور کسی کے ماں باپ نے خوشی سے دے دیے۔ مہنگائی کا دور تھا، ہر ایک کے لیے پیسے دینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی امی ابو ہماری خوشی کی خاطر اپنا پیٹ کاٹ کے پیسے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری اس طرح تیاری ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور تیاری جب ہو گئی تو پھر ہم روانہ ہو گئے۔ روانگی کب ہونا تھی، کب روانہ ہونا تھا، لیکن ہوئے کب؟ لیٹ ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے، وقت پہ ہوئے تو کیسے ہوئے، گاڑیاں کون سی آئیں، کہاں پر رکیں، اور ہمیں اساتذہ نے کیسے بٹھایا، گاڑیوں پر کیا ترتیب لگائی گئی، کون کون سا سامان ساتھ رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ تیاری کے اندر آپ کی اپنی تیاری بھی ہے، اور اساتذہ اور انتظامیہ نے جو تیاری کی تھی، کوئی آپ کے لیے کھانا، کوئی برتن، کوئی ٹینٹ، کوئی
پلیٹیں، کوئی چمچ، کیا چیزیں آپ کے لیے لی ہیں، کوئی فروٹ لیا ہے، کہاں سے لیا ہے، وہ تیاری کے سلسلے میں آ جائے گا۔ یعنی آپ کی اپنی تیاری اور آپ کی انتظامیہ مینجمنٹ کی جو تیاری ہے وہ کیسے ہوئی، آپ نے دیکھا تو ہوگا کہ لوگ کیسے تیاری کر رہے ہیں، اس کا ذکر کریں۔ روانگی کا ہے کہ وقت لکھیں گے کہ کب روانہ ہوئے، اور جگہ لکھیں گے کہاں سے روانہ ہوئے، ٹھیک ہے، اور کہاں کو چلے، وقت یعنی کب اور کہاں اور کیسے، ان سوالوں کا جواب، اور کیوں۔ اب یہاں کیوں کا اگرچہ جواب پہلے آ چکا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، سیر کو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو چلیں باقی مقامات پر ہم کیوں ذکر کریں گے۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پہ آپ لکھیں گے کہ آپ کا جو آغاز تھا سفر کا وہ کیسا ہوا۔ دعا پڑھ کے، نعرے لگا کے، خاموشی سے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کھا کے، یا شاباش دے کے، کس طرح آپ روانہ ہوئے، سفر کیسے ہوا، ٹھیک ہے، اور کیا سارے ہی سیٹوں پر بیٹھے یا چھتوں پہ بھی بیٹھنا پڑا، اس کی وجہ کیا تھی، ٹھیک ہے، گاڑی والے کیا کہہ رہے تھے، آپ کیا سمجھ رہے تھے، آپ کی جب سیٹ بدلی گئی تو اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا۔ بہرحال سفر کا آغاز آپ کا کیسے ہوا، اس کا آپ تذکرہ کریں گے۔ نمبر 6، آپ نے جو پہلا قیام ہے، پہلا قیام کہاں کیا ہے، کس شہر سے گزرے اور کہاں پر رکے، کسی پمپ پر تیل ڈلوانے کے لیے رکے، یا کوئی جگہ دیکھنے کے لیے، یا کوئی چائے پانی پینے کے لیے۔ آپ سب سے پہلا پڑاؤ یا قیام آپ کا کب ہوا، کہاں ہوا اور کیوں ہوا۔ یہاں آپ جب بھی آپ ذکر کریں گے ان 3 سوالوں کا ذکر ضرور کریں گے۔ پہلا قیام کب ہوا، کہاں ہوا اور کیوں ہوا، کیوں رکے آپ، یہ 3 سوال آپ کے سامنے رہنے چاہیے۔ نمبر 7 پہ پھر دوسرا قیام، تیسرا قیام، ٹھیک ہے، پھر چوتھا قیام، اور پھر اینڈ پہ آپ کریں گے واپسی۔ کہیں آپ کسی جھیل پہ رکے ہیں، کہیں آپ باغ میں رکے ہیں، کہیں آپ چشمے پہ رکے ہیں، کب رکے، کہاں رکے اور کیوں رکے، وہاں آپ نے کیا کیا پھر، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کریں گے۔ پھر واپسی کا ہے کہ کب آپ نے واپسی شروع کی، اور واپسی پہ آ کے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، کوئی راستے میں کوئی حادثہ ہوا ہو، کوئی ناگوار بات پیش آئی ہو، اس کا تذکرہ کریں، اور اگر صحیح سلامت پہنچ گئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ کس وقت آپ ادارے میں واپس آئے اور آ کر آپ نے کیا کیا۔ تو یہ ہے سیر و تفریح کے موضوع پر مضمون کے نکات، اس کو سامنے رکھیں گے تو اسی ترتیب سے آپ بہترین مضمون انشاءاللہ خوش خط کر کے لکھیں گے۔ تو آپ بسم اللہ کیجئے اور مضمون دیکھ کے شاباش لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔